قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا آنا تو سچ ہے، لیکن اس خواہش کا اللہ والی مددگار ہے کہ کاش ان کی راہ میں جاتی، یعنی جس کو ان کی راہ میں موت آتی ہے وہ مرنے والا اللہ والا ہوتا ہے۔ اس شعر میں 2 مرتبہ لفظ والی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مصرع اول میں جو لفظ والی ہے وہ اسم ہے، نیز وہ لفظ عربی زبان کا ہے اور اس کا مطلب آقا، مددگار وغیرہ ہے۔ مصرع ثانی میں جو لفظ والی ہے وہ صفت ہے، نیز وہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں والا۔ نیز اس شعر میں جان جائے کے محاورے کو الٹا استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں مصرعوں میں لفظ والی کو لفظ اللہ کے ساتھ اضافت کر کے حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روئے ادب کے حسن کو 2 چند کیا ہے۔ اب مصرع ثانی میں ان کی راہ کا جملہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان سے کون مراد ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ راہ سے کون مراد ہے۔ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ ان کا لفظ ضمیر جمع غائب ہے، اس کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مناسب نہیں۔ وہ واحد ہے، آحد ہے، اس کے لیے واحد کی ضمیر کا استعمال ہی موضوع ہے، یعنی اس کا اگر یہاں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی تو شعر اس طرح ہوتا کہ جو اس کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، لیکن حضرت رضا نے شعر میں اس کی بجائے ان الفاظ کا استعمال فرمایا ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ معنی اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے راہ خدا مراد نہیں، بلکہ حق یہی ہے کہ راہ نبی ہی دراصل راہ خدا ہے، اور جس امر یا شے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی امید اور اپنے کرم کی ڈھار دی تو انہیں اپنے محبوب کے بندوں سے متعز کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو عباد النبی سے ملقب کا فرما کر یہ بات بھی منکشف فرما دی کہ جو نبی کا بندہ غلام ہے وہی اللہ کا بندہ عبادت کرنے والا ہے، اسی طرح راہ نبی بھی راہ خدا ہے۔ اب آئیے شعر کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ قضائے حق ہے یعنی موت یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ تو جب موت یقینی ہے تو پھر کیوں نہ یہ تمنا کریں کہ ان کی راہ میں موت آئے۔ ہماری اس تمنا یعنی شوق کا مددگار و نگہبان والی اللہ ہے۔ جس طرح قضا حق ہے اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے حبیب کی راہ میں جو مرا وہ اللہ والا ہے۔ اب راہ کے متعلق گفتگو سنیں۔ راہ کے لغوی معنی ہے راستہ، غرض، مطلب، وضع، دوستی، انتظار وغیرہ۔ اب اس شعر کے اتنے زیادہ معنی ہو گئے کہ ایک مستقل کتاب صرف اسی شعر کی تشریح میں مرتب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ راہ میں شہید ہو جانا، اعلیٰ کلمت الحق کی خاطر دین کے دشمن سے جہاد کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دینا، اور شہداء اسلام کے زمرے میں شامل ہو کر بفرمان قرآن بل احیاء عند ربہم یرزقون کا شرف حاصل کرنا۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کی غرض اور طلب صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر فنا فی رسول کی منزل میں داخل ہو جانا۔ بے شمار واقعات اس زمن میں وارد ہیں کہ شمع رسالت کے پروانے صرف اور صرف شمع بزم ہدایت میں ہی مس رہ کر اپنی زندگی کا مقصد ان کی طلب اور غرض بنا کر حیات جاودانی پا گئے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی وضع یعنی اپنی چال ڈھال، رفتار، گفتار، کردار، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ پھر چاہے جلوت ہو یا خلوت اپنے مہربان اور رؤوف رحیم آقا کی شریعت پر عمل کر کے اپنی وضع اسلامی بنا لینا، اور ایمان کی درستگی کے ساتھ کامل طور پر اپنے آقا کی شریعت پر عمل کر کے اپنی وضع اسلامی بنا لینا۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ دوستی محبت کا صحیح حق ادا کرنا۔ دوستی کے یہ معنی نہیں کہ صرف دوستی کا دعویٰ کر لینا۔ سچا دوست وہی ہے کہ جو دوستی کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، اور دوستی کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ دوست کے محبوں سے دوستی کرنا اور دوست کے دشمنوں سے عداوت رکھنا۔ بقول حضرت رضا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے،
ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ محبت رسول کا دم بھرنے والے لیکن ساتھ ساتھ بارگاہ رسول کو گستاخوں کے ساتھ میل جول اور ان سے محبت رکھنے والے اپنی روش کو ترک کر کے سچی محبت کا حق ادا کریں۔ اور ایک اہم معنی یہ بھی ہے کہ ان کی راہ میں یعنی ان کے دربار دیار مدینہ طیبہ کی راہ میں موت آئے، پھر چاہے مدینہ کی عزم سے کیے گئے سفر کے دوران موت آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وہ شخص جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلا اور پھر اسے موت نے پا لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ دربار رسالت میں حاضری کی غرض سے دور سے سفر کر کے آنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہی تو ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کی راہ میں یعنی کہ ان کی راہ گزر جہاں وہ چلتے تھے یعنی کہ مدینہ طیبہ کی مقدس گلیاں اور راستے، وہاں اگر کسی شخص خوش نصیب کو موت آ گئی تو بقول رضا بریلوی طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔